الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو سب أصحابي. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے. وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. بلند سب شانوں سے ہے شان محمد، قرآن خود ہے ثنا خوان محمد. صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ تو صحابہ تھے کہ جن کی ہر شب عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. ساری جماعت اصلی درود شریف یعنی نماز والا درود شریف پڑھتے رہیں. برکت رحمت ہو جائے، سستی غفلت نیند ختم ہو جائے. درود شریف پڑھیں سب آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، ہمارے وادی سندھ کے اس عظیم جامعہ کے محتمم صاحب اور معلمین، مدرسین اور قرآن حدیث کے طلبگار، چھوٹے بڑے معزز مکرم طلباء کرام، اور ہماری ٹھیڑی کی قیمتی جماعت مواحد مجاہد مخلص مکرم سامعین، بزرگوں، پیارے نوجوانوں، عزیز بچے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں میری آپ کی حاضری کو، اجتماع کو، میرے سفر کو، آپ کے جاگنے کو، بیٹھنے کو اللہ اپنی رضا کا باعث بنائے. اور یہ تلاوت، یہ اجتماع، یہ تبلیغ، یہ بیان، یہ جلسہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے مغفرت کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ مدرسے کو اور پورے پاکستان کے علماء اہل سنت، اولیاء امت، علماء دیوبند کے صحیح مدارس کو، مساجد کو، بلکہ پوری دنیا کے قرآن حدیث کے مدارس کو اللہ قیامت تک آباد رکھے. ہمارے جامعہ دارالہدیٰ میں اور اس فتنہ فساد کے دور میں جہاں جہاں بھی بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ سب طلباء کو قرآن حدیث کا نافع علم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اولاد کو بھی صالح بنائے، قرآن حدیث کا نافع علم نصیب فرمائے. آپ کے شہر کو میں بہت پہلے جانتا ہوں، آپ کی جماعت بڑی قیمتی ہے، مجاہد ہیں.
ادھر شہر میں ایک مسجد تھی، میں آتا تھا، ایک میرا یار تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، امان اللہ شیخ، وہ ہے ابھی؟ ہاں، ادھر وہ حافظ صاحب تھا، وہ موٹا حافظ مولا بخش، وہ میرے خیال میں بہشت میں پہنچ گیا۔ وہ میرا یار تھا، مجھے ٹھیڑی میں لے آتا تھا۔ تو پچھلے مہینے میں آپ کے سندھ میں یہ جو فتنے آپ سن رہے ہیں، ابھی مولانا نے آپ کی پیاری مقامی سندھی زبان میں آپ کو دلائل سنائے، نیا فرقہ نکلا ہے، 100 سال کا پرانا فرقہ ہے، وہ فتنہ قادیانیت، منکرین ختم نبوت۔ وہ تھر کے علاقے میں سادہ لو سندھیوں کو پیسے دے کر، ملازمتوں کی لالچ دے کر قادیانی بنا رہے ہیں۔ تو مجلس تحفظ ختم نبوت جو پوری دنیا میں قادیانیوں کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ مجھے لے آئے۔ 10 دن کا میرا دورہ تھا، سندھ کے بڑے بڑے شہروں میں، بارڈر سے لے کر جیکم آباد، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، میرس، شکارپور۔ تو خیرپور میں دن کو جو کنونشن تھا، اس میں علماء تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو اپنے مدرسہ دارالہدا سے مولانا حزب اللہ صاحب مدظ اللہ شریف تھے، انہوں نے مجھے حکم کیا، تو میں نے اس کو سعادت سمجھا کہ اتنے بڑے مدرسے میں حاضری دوں، آپ کی زیارت کروں اور بیان کروں۔ گرمی آج سخت تھی، وہ شالیمار ملتان میں رائی ٹائم آ گئی، میں آ گیا، وہ میرا ساتھی ابھی پہنچ رہا ہے، نعت خان، وہ بیچارہ ابھی ملتان سے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی نیند کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ ادھر جو بنگلہ دیش والے ہیں، وہ بنگلہ دیش، اچھا ٹھیک ہے، مہربانی، خیرپور سے آیا ہوا ہے کاکل بھائی، جاگ رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، بڑی مہربانی۔ مجبوری یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ علیہ، مجبوری یہ ہے کہ آپ کے علماء بڑے نیک صوفی لوگ ہیں، وہ مولانا صاحب بیان کرتے رہے، آپ مراقبہ کرتے رہے۔ میں پنجاب کا مولوی ہوں، وہاں بیماری یہ ہے کہ ہم بھی بولتے ہیں، مجمع والے بھی بولتے ہیں۔ اب آپ کو عادت نہیں ہے، یہ بات کیسے بنے گی؟ بس جو ضرورت تھی مسئلے کی وہ بیان ہو گیا، میں تو حاضری لگواؤں گا۔ اتنے بڑے علماء میں، مدرسے میں ہمارا کیا بیان ہے؟ اللہ ان لوگوں کی برکت سے ہمارے اوپر راضی رہے۔ بزرگوں، بھائیوں، جیسے مولانا نے آپ کو بتایا، ملک پاکستان میں بڑے فتنے ہیں، اور ویسے یہ فتنے فساد کا دور ہے، لیکن اللہ نے آپ کی جماعت کو یہ توفیق دی ہے کہ بڑے بڑے بین الاقوامی فتنے، بڑے بڑے دہری کافر جو اسلام قرآن کے خلاف میدان میں آئے، ان کا مقابلہ علماء دیوبند نے کیا، اور اللہ نے ہماری مدد فرمائی۔ میں ابھی پوچھ رہا تھا مدرسے میں بیٹھ کر علماء سے کہ یہی جون جولا کا مہینہ تھا جب آپ ٹھیڑی والوں نے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ عملی جنگ کی، اور پورے پاکستان میں آپ نے تاریخ قائم کر دی۔ ہم تو ویسے آپ کو یاد کرتے ہیں کہ ٹھیڑی والے بڑے خطرناک لوگ ہیں، سمجھے؟ میں اس واقعے کے 10 سال بعد، جیسے طلباء پڑھتے، آخری کتابوں میں پڑھتا تھا، تو خیرپور میرس میں سن 73 سے میں شروع ہوا، 74 میں تحریک ختم نبوت کی کانفرنس ہوئی، تحریک چلی، ہم گرفتار ہوئے۔ تو پاکستان میں یہ واقعہ اہل سنت میں رہے گا کہ آپ ٹھیڑی والوں نے قربانی دی، اور بدر و احد کے صحابہ کی طرح اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اب بھی آپ مہربانی کریں، آپ کو کسی جلسے واز کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے جس سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کر مناظر، مبلغ، محدث، اولیاء تیار ہو کر گئے ہیں۔ ٹھیڑی والوں، تمہارا تعارف پیسے سے نہیں ہے کہ تم پیسے والے ہو، تمہارا تعارف ٹھیڑی کا دکان سے، مکان سے، سامان سے، دنیا سے، کاروبار سے نہیں ہے، تمہارا تعارف مدرسے سے ہے، تمہارا تعارف دین کی برکت سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو، یہ نئے نوجوان جو بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی دین پر رکھے. دنیا سے قیمتی دین ہے. دین کے لیے، دنیا کے لیے دین کو نہ چھوڑو. آج ہماری عزت پوری دنیا میں دین کی برکت سے ہے. دنیا تو امریکہ، لندن، برطانیہ کے کافروں کے پاس بہت ہے. نوجوانوں، بزرگوں، بیویاں، امریکہ لندن کے کتے بھی کاروں میں گھومتے ہیں. امریکہ، لندن، جرمن، جاپان کے کتے بھی ایئر کنڈیشن بنگلوں میں رہتے ہیں. پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ کتے بڑی شان والے ہیں؟ نہیں. دنیا، دولت، عیش و عشرت اللہ نے کافروں کو دی ہے. جہاد اور تبلیغ اور دین کی وراثت اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو دی ہے. آج پاکستان میں آپ مطالعہ کریں. میں پنجاب سے آتا ہوں. ہمارے پنجاب میں جو حکومت آئی ہے وہ بڑے وزیر سے لے کر وزیر خزانہ، چھوٹا وزیر، سارے کے سارے گنج بخشے فیض گنجے ہیں. سارے گنجا سمجھتے آپ؟ وزیر اعظم بھی میدان. وہ وزیر، اس کا بھائی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بالکل ختم. وزیر خزانہ کا وہ سارا اوپر نیچے، داڑھی، مونچھیں، سب کچھ بالکل پتل کی طرح چمکتا ہے. سمجھے؟ اور جناب علی آج کل انہوں نے کیا کیا ہے کہ مولویوں کو جیل میں بند کر رہے ہیں. میں بھی اس لیے آزاد ہوں کہ سندھ میں گھوم رہا ہوں. وہاں جاتا ہوں اپنے دفتر گھر تو رات کو جاتا ہوں، صبح سے پہلے نکل آتا ہوں. میری جماعت ہے مجلس علماء اہل سنت، 4 مبلغ عالم میرے جیل میں بیٹھے ہیں. اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بڑا انٹرنیشنل مشرک ہے، بدعتی، درباروں پہ چادریں چڑھانے والے مشرک، قبروں کے سجدے کرنے والے. وہ اب علماء کو گرفتار کر رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے مدرسوں میں پڑھانے والے بوڑھے عالموں کو جیل میں بند کر دیا. میری جماعت کے دوسرے نوجوان علماء کو. اور آرڈر یہ ہے کہ گرفتار کرنا ہے صرف دیوبندیوں کو، باقی کسی طبقے کو نہیں. اس لیے کہ ساری دنیا کے شرک کو، کفر کو، صحابہ دشمن کو، امریکہ کو، لندن کے یہودی کو، ایران کو خطرہ ہے تو صرف دیوبندی سے، باقی کسی سے نہیں. لیکن آپ کو مبارک ہو، سنی حنفی دیوبندیوں نے افغانستان کے انقلاب کے ذریعے اسلام کی تاریخ قائم کر دی ہے. وہ عمر کے طالبان ہیں، عمر کے، ابھی ابو بکر صدیق کے طالبان آئیں گے، پھر محمد عربی کے طالبان آئیں گے. سمجھے؟ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ثابت کر دیا ہے. پہلے ہم وزیروں مشیروں سے بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے ملا لوگ ہو تم، ملا لوگ جاؤ اپنی مسجدوں میں رفع نہ کرو، تم کیا حکومت کر سکتے ہو، ہمیں حکومت کرنے دو. لیکن آج وزیروں مشیروں کی نیند حرام ہے کہ ملا 25 صوبوں کا امیر المومنین بن گیا ہے. ملا اب ملا گورنر ہے، منسٹر ہے، ملا کابل کے جناب ایوان صدر میں ہے. اب تمہاری حکومت نے بھی اس کو تسلیم کیا. سعودی عرب نے بھی، امریکہ کو بھی پسینہ آیا ہوا ہے کہ ملا آ رہے ہیں. اللہ نے ثابت کیا. ہم مولوی کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارا دین کمزور نہیں ہے، ہمارا قرآن کمزور نہیں ہے، ہمارا نبی کمزور نہیں ہے، ہمارا خدا کمزور نہیں ہے. یہ دیکھو، جیسے آپ مولانا سے سن رہے تھے، یہ جو نیا فرقہ بنا ہے جماعت المسلمین، اللہ آپ کے شہر کو اس سے پاک کرے. یہ جو بھی فرقے ہیں، جیسے مولانا نے کہا ہے، اتنا بڑا مدرسہ ہے، وہ آئیں، ان سے بحث کریں، علماء سے سمجھیں. دین سمجھنے سمجھانے کے لیے مناظرہ، دلائل، انبیاء نے یہ کام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور نبی ہیں، جاگ رہے ہیں نا؟ کون سے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام. طلباء کرام، علماء اعظام، ابراہیم وہ نبی ہے، قرآن کے پہلے پارے، دوسرے پارے، تیسرے پارے سے آخر تک جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے. کہیں قرآن شریف میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ابراہیم علیہ السلام اکیلا تھا لیکن پوری جماعت اور امت کا کام کرتا تھا. یہ چھوٹے بچے بیٹھے یاد کر کے جائیں، یہ جاگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہمارے جو پنجاب سے خطیب آتے تھے، فقیر جو آپ کی سندھی زبان میں واز کرتے تھے، مولانا عبدالشکور دین پوری کو رحمت اللہ علیہ، میں نے کئی دفعہ دیکھا وہ اس نبی کو بیان کرتے ہوئے مولانا دین پوری روتے تھے. فرماتے تھے میں اللہ کی بے نیازی میں حیران ہوتا ہوں کہ جس اماں کو اللہ کی پہچان نہیں، جس کا باپ بت بناتا ہے، بت بیچتا ہے، بت پرست ماں باپ کے گھر میں سے اللہ نے ابراہیم جیسا توحید کا مجاہد پیدا کر دیا. مولانا دین پوری فرماتے تھے. میں نے کئی دفعہ اپنے جلسوں میں سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن، یہ چھوٹے بچے اپنا واز یاد کریں، 3-4 سال کے بچے تھے ابراہیم علیہ السلام. ایک دن اماں کو کہا اماں تو میری ماں ہے، میں دیکھتا ہوں گرمی میں جنگل سے لکڑیاں جمع کرتی ہے، پھر تو آگ جلاتی ہے، پھر کھانا پکاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں تیرا بیٹا 3-4 سال کا ہوں، بھاگتا دوڑتا ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، مجھے جذبہ ہے کہ میں اماں کی خدمت کروں. اللہ سب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے. آپ کے سندھ والے بچے تو نیک ہیں، ہمارے بچے پنجاب والے ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، نوکر. اماں روٹی بھی پکاتی ہے، پھر بچے سے گالی بھی سنتی ہے. اب تو وہاں بیٹے بیٹیاں ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں سکول کے ہیں یا مدرسہ دارالہدا کے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو کچھ بننا ہے اماں کی دعا لے لو، بابا کی دعا لے لو. ماں باپ ناراض ہو گئے، لاکھ محنت کرو، ذہین ہو، عقل والے ہو، دین و دنیا میں تباہ ہو جاؤ گے. کچھ بننا ہے تو اماں ابا کی دعا حاصل کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اماں میں جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا، آگ جلاؤں گا، تو کھانا پکاتی رہے تاکہ اماں کی کچھ خدمت ہوتی رہے. مائی نے کہا ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لائے، چولہے میں آگ جلائی، اماں کھانا پکا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے. نبی کا بچپن، 3-4 سال کے بچے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اماں روٹی پکا رہی ہے، وہ لکڑی لگا کے آگ جلا رہے. اتنے بچپن میں معصومیت میں پوچھتے ہیں اماں روٹی بھی پکاتی رہو، کھانا بھی بناتی رہو، مجھے یہ بھی بتاتی رہو، سمجھاتی رہو کہ ہمارا رب کون ہے. تم جاگ رہے ہو؟ ہمارا، تم ٹھیڑی والے بڑی مواحد جماعت ہو، تم بتاؤ کھانا کھاتے پکاتے آپ کے ہمارے بچوں نے کبھی رب رسول کا سوال کیا ہے؟ جی اب تو ماشاءاللہ ٹھیڑی میں بہت کاروبار ہے. اب تو بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ بجلی کھڑی ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اماں آج ٹی وی میں فلم کون سی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے. پہلے مائیں قرآن کی حافظہ ہوتی تھی، اب مائیں فلم کی حافظہ ہیں. فلم کی میں ہر ہفتے گاڑیوں میں سفر کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں اب مرد کو پردہ کرنا پڑے گا، عورت کو کوئی پردہ نہیں. آج گاڑی میں لاہور کے لوگ تھے، کراچی جا رہے تھے، کراچی کے لاہور جا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں عورت ننگی ہو جائے گی. اب وہ وقت آ گیا ہے. عورتوں نے وہ کپڑے پہن لیے ہیں کہ پورا بدن ننگا ہے. کیا ہماری نمازیں ہوں گی؟ کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ جب امت میں غیرت ختم ہو جائے گی تو امت تباہ ہو جائے گی. آج ان لوگوں کو کہو جو کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا، مدرسوں نے کیا کیا. آج اتنے بڑے مرکز میں ہم جمع ہیں، بھیڑی کے نوجوانوں، زمینداروں، کاروباریوں، جدید تعلیم رکھنے والوں، اللہ کی عدالت میں بیٹھے ہو، آدھی رات ڈھلنے والی ہے. میں مولویوں کا پاکستان کا مشہور وکیل مولوی ہوں، میرے ساتھ بحث کرو. تم نے کالج یونیورسٹی سکول کے ذریعے کیا کیا؟ مولوی نے کیا کیا؟ تم نے کالج سکول یونیورسٹی کی تعلیم کے ذریعے عورت کو ننگا کیا. مولوی اگر پاکستان میں جلسے نہ کرتا، یہ جمعیت علماء اسلام کے مولوی دن رات نہ چیختے، جیلیں نہ کاٹتے، آج کسی گھر میں عورت کو پردہ نہ ہوتا.
آج سے 20 سال پہلے روس اور رشیا کی طرف سے سرخ انقلاب کا نعرہ لگ چکا تھا، مولویوں نے جانیں دی، جیلیں کاٹی، حکومت کا مقابلہ کیا، لیکن ہم نے محمدی غیرت کو زندہ رکھا۔ ہم نے روس کی بدماشی کے سامنے، روس کی بے حیائی اور بدتمیزی کے طوفان اور بے حیائی کے سیلاب کے سامنے ہم نے بند باندھا۔ اب بھی ہمارا اعلان ہے، پاکستانی قوم کو بے غیرت نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جس نے نئی تعلیم کے ذریعے اپنی بیوی بیٹی بہو کو بے پرد کرانا ہے، بازاروں کے چکر لگوانے ہیں، وہ امریکہ میں جائے، برطانیہ میں جائے، لندن میں جائے، جاپان میں جائے، وہ بے غیرت لوگوں کا ملک ہے۔ جیسے ایک کتی کے پیچھے 10 کتے ہوتے ہیں، وہاں ایک لڑکی کے پیچھے 10 زانی بدماش ہے۔ اس ملک میں جاؤ، اس ملک میں رہنا ہوگا تو پردہ کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے محمد عربی کی غیرت نے ہمیں دیا ہے۔ آج پاکستان میں دیکھو، لوگ ناراض ہوتے تھے ہمارے اوپر، بھئی یہ مولوی بھی بات نہیں کرتے، عورت کی حکومت ہے۔ چلو بھئی، وہ عورت کی حکومت ختم ہو گئی، اب تو مرد کی حکومت ہے۔ اب روزانہ نواز شریف نئی کابینہ میں ایک عورت کو وزیر بنا دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جھنگ کی عورت ہے۔ چلو یہ آپ کے لاڑکانے والی عورت جو ہے وہ دوپٹہ تو پہنتی ہے، وہ جھنگ والی جو ہے اس نے کبھی دوپٹہ خریدا ہی نہیں، اور اس کو بنایا ہے وزیر خوراک۔ ہمارے ادھر پنجاب میں ساہیوال ایک شہر ہے، اس کا فارم اور بھینسیں مشہور ہیں، وہ ایسی بھینس وزیر ہے، سارے ملک کی خوراک کھا گئی۔ اب گندم ختم، آٹا ہی ختم، چینی ختم۔ اب ایک نئی وزیر بنا دی ہے وہاڑی سے، عورت کی حکومت، عورت کی حکومت۔ اسمبلی میں جا کے دیکھو، اب روز نئی وزیر بن رہی ہے۔ اب کیوں خاموش ہیں وہ لوگ جن کو مسلم لیگ کا جوش تھا؟ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے، اب بھی کہتے تھے، یہ دونوں پارٹیاں بے دین ہیں، اب جہاد کے ذریعے انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ دین غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن بھی غالب ہوگا، اسلام بھی غالب ہوگا۔ لیکن خدا کرے ہم اس نعمت کے قابل ہو جائیں۔ آج تو بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ٹی وی میں فلم کون سی ہے، اور ٹھیڑی والوں تمہاری پہچان قرآن حدیث کے مدرسے سے ہے۔ اب تمہاری ہوٹلوں میں، گھروں میں بھی VCR چلتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انگریز کی لڑکی کی ننگی کیسٹ چلے برطانیہ میں، امریکہ میں، اور ننگا ڈانس چلے مسلمان کے گھر میں۔ بتاؤ پھر کیسے رحمت آئے گی، برکت آئے گی؟ مجھے بتاؤ، VCR اور ٹی وی کے ڈرامے سے بڑھ کر کوئی بے غیرتی ہے؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مسجد میں، اگر تم فیصلہ کر کے نکل پڑو تو تمہارا مقابلہ کو کر سکتا ہے؟ لیکن ہم خاموش ہیں، اسی ہوٹل پہ چائے پیتے ہیں جہاں VCR چل رہی ہے، جہاں ننگی کیسٹ چل رہی ہے۔ آج سن لو ہماری بات، میں قرآن کے مطالعے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو کسی کافر پر، یہودی پر، منکر پر، مرتد پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بد عمل مسلمان پر غصہ آتا ہے۔ کافر نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس پر کیا غصہ ہے؟ وہ تو قبر میں آئے گا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ کے کافروں والے کام کیے۔ کل پیسہ نہیں تھا، قرآن کی زیارت کرتا تھا، آج بنگلہ بن گیا، پیسہ مل گیا تو آج گھر میں فلم لگا دی، مستقل فلم، ننگی عورتوں کے ڈانس چل رہے ہیں مسلمان کے گھر میں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وضع میں ہے نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور حکومت ہماری وہ ہے جو روزانہ انڈیا سے گانے کی کیسٹ برآمد کر کے ان بسوں میں، گاڑیوں میں، ہوٹلوں پہ انڈیا کی کیسٹ، تاکہ مسلمانوں کے گھر بھی تباہ ہو، اخلاق بھی تباہ ہو، نئی نسل بھی تباہ ہو۔ اللہ ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اماں سے پوچھا کہ ہمارا رب کون ہے؟ یاد ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ جلدی بولو، رب کا معنی؟ آپ نے ابھی نماز میں پڑھا، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا رب کون؟ ہم سب کو کھلانے والا، پلانے والا کون؟ اماں کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، اللہ عورتوں کو اللہ اپنی پہچان نصیب فرمائے۔
وہ عورتیں جو قبروں پہ منتیں دے رہی ہیں، رب کا معنی پالنے والا، تو میرا بیٹا ہے، مجھ سے پیدا ہوا، میں تیری اماں ہوں، میں کھلاتی پلاتی نہلاتی ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اماں ٹھیک ہے، تو میرا رب ہے، تو میری ماں میرا رب ہے، تیرا رب کون ہوگا؟ کہنے لگی بیٹا میرا رب تیرا باپ تیرا اب آزر ہے، وہ پیسہ کما کے لاتا ہے، میں بھی کھاتی ہوں، تو بھی کھاتا ہے، پورے گھر کا خرچ چلتا ہے، وہ ہمارے گھر کا رب ہے۔ اب بچپن میں ابراہیم علیہ السلام اماں سے مناظرہ کر رہے ہیں، اماں ٹھیک ہے تو میرا رب اور تیرا رب میرا باپ ہو گیا، میرے بابا کا رب کون ہوگا؟ اماں نے کہا تیرے بابا کا رب یہ نمرود بادشاہ ہے، خزانے کا مالک، بابل کے شہر کا مالک، یہ تنخواہ چلاتا ہے پورے بابل کے شہر کو، پورے ملک کو، لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیسہ چلاتا ہے، وظیفہ تقسیم کرتا ہے، یہ بادشاہ پورے ملک کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اماں، تو نے مجھے مسئلہ سمجھا دیا، میرا رب تو میری اماں ہو گئی، تیرا رب میرا باپ ہو گیا، میرے بابا کا رب یہ بادشاہ ہو گیا، سارے ملک کا رب بادشاہ ہو گیا، اس بادشاہ کا رب کون ہوگا؟ مائی کہنے لگی میرا علم ختم ہے، تیرا باپ آئے گا اس سے مناظرہ کر لینا۔ کتاب میں لکھا ہے شام کو جناب آزر واپس آئے بت بیچ کر، رب بیچتے تھے، شام کو واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی اماں کہنے لگی جناب آزر صاحب یہ تیرا بیٹا جو ابراہیم ہے پورا دن میرے ساتھ گھر میں مناظرہ کرتا ہے رب کا، نہ تیرے بتوں کو مشکل کشا مانتا ہے، نہ بادشاہ کو معبود مانتا ہے، یہ کسی اور رب کو مانتا ہے۔ کل کو نہ کہنا مجھے بتایا نہیں تھا، مجھے یقین ہے، خطرہ ہے، یہ تیرا بیٹا جب بڑا ہوا تو یہ وہابی بن جائے گا، وہابی، جیسا میں کہتا ہمیں بھی وہابی کہتے ہیں نا۔ اب سارے پاکستان میں ربیع الاول کے جلسے ہیں، ساری رات ہم نبی کی ولادت سیرت سورت کے سنت کے جلسے کرتے ہیں، صبح کو لوگ کہتے ہیں مولوی تو اچھے ہیں، قرآن پڑھا جلسہ کیا پر نبی کو نہیں مانتے، آؤ ساری رات قرآن پڑھا نبی کو نہیں مانتے، یہ عجیب بات ہے بھئی، یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی وہابی ہے، وہابی۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں اللہ والے کو، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ دشمن بھی ہمیں اللہ والا مانتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں تو خوشی ہے۔ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں بچپن میں اماں کی جھولی سے بابا سے لے کر پوری قوم سے مناظرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ علماء سے سنتے ہو، میں سارے ملک میں واز کرتا ہوں، اپنی قوم میں حق کہنا بڑا مشکل ہے، ابا بھی بیٹھا ہے، پوری برادری ہے، پوری قوم کو جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام چیلنج کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، باپ بھی بیٹھا ہے قوم بھی، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ یہ علماء سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم، میرا والد بھی بیٹھا ہے، یہ بت بناتے ہو، بتوں کو سجدہ کرتے ہو، جیسے پاکستان کے لوگ لکڑی کا تازیہ تابوت بنا کر محرم میں کندھوں پہ اٹھا کے منتیں دیتے ہیں، جن کا عقل مارا گیا، پڑھے لکھے لوگ بھی بدقسمت ہو گئے۔ فرمایا مجھے رب سمجھاؤ یا مجھ سے سمجھو، ماں باپ سے لڑائی لڑ کر، قوم سے بحث کر کے ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم تو لاجواب ہو گئے، اب ہمارے رب سے بحث کرو، ہمارے بادشاہ سے۔ آپ سے پوچھتا ہوں سچے نبی کے ساتھ کوئی مناظرہ کر سکتا ہے؟ سچے نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور نبی بھی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا میرا ابا، ملت ابیکم ابراہیم۔ وہ وقت آیا جب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے محل میں پہنچے، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ٹھیڑی میں، پتہ اس وقت چلے گا جب اسلام آباد جا کر فاروق لغاری کے سامنے پیش ہوگے۔ بھئی صدر صاحب سے بات کرو، تم کہو گے مول صاحب مہربانی کرو، چھوٹا سا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم نے کاروبار تباہ نہیں کرانا۔ صدر جہاں بیٹھا ہے، صدر تو صدر، ابھی تھانے دار آ جائے جلسے میں تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن نبی کی جرأت یہ ہے کہ ایوان صدر میں پہنچے، نمرود بیٹھا تھا سونے کا تاج پہن کر، شراب پی کر، بڑی کرسی پر، رینجرز، پولیس، فوج، تیر و تلوار چمک رہے ہیں۔ نبیوں کی جرأت، بہادری، شجاعت، استقامت، غیرت دیکھو۔ پھیڑی کے دوستو،
اکیلا نبی فقیری لباس میں غریبی میں محل میں پہنچا، بادشاہ سامنے بیٹھا تھا، بادشاہ نے کہا ابراہیم مجھے سجدہ کر، فرمایا وہ اور جبینیں ہیں جو تیرے سامنے جھکتی ہیں، یہ لفظ پھر نہ کہنا، میرا مشن یہی ہے کہ میں تیرے سارے ملک کو اللہ کا سجدہ بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے حجت بازی شروع ہو گئی، مناظرہ شروع ہو گیا دلائل بادشاہ سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حجت بازی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام سے رب کے معاملے میں۔ حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، کیونکہ اللہ نے ملک دیا تھا۔ ملک اصل کس کا ہے؟ ملک کس کا ہے؟ آپ تو قرآن کے مرکز میں رہتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ملک کس کا؟ تمہارے حکمرانوں کو چند دن کی کرسی جب مل جاتی ہے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ مولویوں کو ختم کر دو، مدرسے بند کر دو، مسجدوں کو بند کر دو۔ اللہ کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے۔ فرعون، قارون، حامان سے لے کر دیکھو، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے غرق کیا۔ قرآن والے زندہ ہیں، قرآن بھی زندہ ہے۔ ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا جتنا قرآن اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آج بھی حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے، مولوی دہشت گرد ہیں۔ مولوی دہشت گرد نہیں ہے، کراچی میں جا کے دیکھ لو، جو قتل کر رہے ہیں ان کا نام کیا رکھ دیا؟ حق پرست۔ بھلا کبھی قاتل بھی حق پرست ہوتے؟ حق پرست، یہ عجیب پاکستان ہے، جن کے ہاتھوں میں کلاشن کوفے ہیں، جنہوں نے مزدوروں کو قتل کر کے لاشوں کو آگ لگا دی۔ میرے اس وقت جلسے مظفر گڑھ پنجاب خانیوال میں تھے، غریب مزدور جو تھے ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو آگ لگا دی۔ وہ سڑی جلی ہوئی لاشیں پنجاب میں آئیں علی پور کے مزدوروں کی۔ اتنے بڑے ظالم قاتل، ان کو جیل سے رہا کیا، پھر 40 لاکھ خزانے کا پیسہ دیا۔ اب ڈاکو قاتل کراچی کو ذبح کر رہے ہیں، ان کا نام کیا رکھ دیا؟ حق پرست۔ واہ بھائی واہ، قاتل بھی حق پرست ہوتے؟ یہ پاکستان ہے، ڈاکو حق پرست ہے، قاتل حق پرست ہے۔ واہ واہ، سمجھے نا؟ یہ مولوی بیچارے طالب بیٹھے، ان کے پاس چاقو بھی نہیں ہے، سارا دن بیچارے دال ساگ کھا کر قرآن پڑھتے ہیں۔ نواز شریف کہتا ہے میں شریف ہوں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اس کا چہرہ بھی دیکھو، ان کا بھی دیکھو، سمجھے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تو بڑے بڑے فرعون صفت لوگوں کو دفن کیا ہے، تو 2 رکعت کی مار ہے، سمجھے؟ اور قوم کو کہا کہ میں جناب خلافت راشدہ نافذ کروں گا، خلافت راشدہ۔ کبھی کراڑی کا نام بھی غلام فاطمہ ہوتا ہے۔ VCR دیکھنے والے، یعنی کمال کی بات ہے، پاکستان کے صدر وزیر اعظم جب تک صدر وزیر اعظم نہیں بنتے ان کے گھر والوں کو جانتا نہیں، صدر وزیر اعظم بنتے بعد میں ہیں، پہلے اپنی بیوی بیٹی کا فوٹو چھپا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ جن کو گھر کی غیرت نہیں ہے وہ ملک کو غیرت کا قانون دیں گے؟ وہ بے غیرت کا نہ کوئی سجدہ قبول ہے، نہ صدقہ، نہ حج عمرہ قبول ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں، لا ایمان لمن لا غیرت لا۔ مسلمان نام ہی غیرت کا ہے، جس میں غیرت ختم ہے وہ بدترین کافر ہے۔
یہ غیرت کا قانون کیسے دے سکتے ہیں جن کے گھر میں قرآن داخل ہی نہیں ہوا؟ بات یہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام فقیرانہ لباس میں اکیلے کھڑے ہیں بادشاہ کے شاہی محل میں. ان کا ابا بھی کرسی ڈال کے بیٹھا ہے نمرود کے ساتھ. کہتا ہے بادشاہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، یہ میرا بیٹا وہاں بھی ہو گیا، اس کو قتل کر دے، اس کو تو قیمہ بنا دے، پھانسی پہ لٹکا دے، میں تیرے ساتھ ہوں. نبیوں کو ماننے والوں، سچے نبی کی ختم نبوت کی تعریف کرنے والوں، نبی کی جرت دیکھو. نمرود نے کہا مجھے سجدہ کر، میں رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، تو رب نہیں ہے. کہتا رب کون ہے؟ قرآن کہتا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. رب موت و حیات کا مالک ہے، انسانوں کو حیوانوں کو مانگے بن مانگے اولاد دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ روزانہ تم علماء سے سنتے ہو بڑھاپا آ گیا نبیوں کو مانگتے مانگتے. ایک بوڑھا نبی تھا بڑھاپے میں، نام زکریا علیہ السلام ہے. پوچھو علماء طلباء سے، روزانہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. رو کر پکارنے لگ گیا رب کو. جب پکارا اپنے رب کو، پکارا کیسے؟ نداء خفیہ. رات کا ٹائم تھا، آدھی رات ڈھل چکی تھی، بوڑھی بیوی کو مصلے پہ بٹھا رکھا تھا، سر بھی سفید داڑھی بھی سفید، 100 سال سے اوپر عمر. بوڑھا نبی کھڑا ہے، بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں، کمر جھک رہی ہے، سفید داڑھی سے آنسو ٹپک رہے ہیں، مصلے پر گر رہے ہیں. اور خفیہ خفیہ آہستہ آہستہ گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پھر روتا ہے بوڑھا نبی، کہتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اس کا ترجمہ ہمارے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. شاہ صاحب کہتے تھے یہ بوڑھے آدمی جو ہے نا، بوڑھے بڑھاپے میں خدا کرے غصے میں نہ آئے. سمجھ رہے ہو تم؟ یہ پوڑے پوڑے جڑے بزرگ بیٹھے سمجھتے ہو، یہ بڈھڑے سلا کاوڑ اتنا آوین. شاہ صاحب فرماتے تھے زکریا علیہ السلام کو غصہ لگا، بڑھیا بیوی کو بھی مصلے پر بٹھایا، خود بھی کہا یا اللہ میں نے روزانہ تجھ سے دعا مانگی، دعا مانگ کے چلا جاتا ہوں، آج میری گھر والی بیٹھی ہے، میں بھی کھڑا ہوں، بڑھاپے کسی کے اڑ جانے پر کوئی دوست کوئی ماں باپ اتنا جلدی رحم نہیں کرتا جتنا اللہ رحم کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ساری رات بوڑھا نبی بڑھاپے میں روتا رہا، مانگتا رہا. صبح ہونے لگی، نبی دعا مکمل کر کے مصلے سے مسجد سے جانے لگا تو فرشتوں نے گھیرا ڈال دیا، یا زکریا. وہ بوڑھے نبی بزرگ جس یقین سے رات بھر روتا رہا مانگتا رہا، اب خالی نہیں جانا. کیا حکم ہے؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وقد
وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بات یہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں، اس رب کی تبلیغ کرتا ہوں، اس رب کے لیے تیری قوم اور تیری حکومت اور تیرے لوگوں سے لڑ رہا ہوں. وہ رب مانگے بن مانگے انسانوں حیوانوں کو اولاد دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو موت دیتا ہے. تو میرے ساتھ بولو، موت و حیات کا کارخانہ کون چلا رہا ہے؟ زندگی کون دے رہا ہے؟ موت کون دے رہا ہے؟ اب جب ابراہیم علیہ السلام دلائل دے رہے تھے اللہ کے، تو شاہی محل بھرا ہوا تھا، بادشاہ کے سرکاری مولوی، وکیل، وزیر، مشیر، فوج سب موجود تھے. تو نمرود کہنے لگا ابراہیم صرف اسی نکتے کے لیے تو نے میرا انکار کیا؟ موت و حیات کا معاملہ، اور میں رب ہوں مجھے سجدہ کر لے. تو نے فرقہ واریت پھیلا رکھی ہے، فرقہ واریت سمجھتے ہو نا؟ سارا دن اخبار میں آتا ہے فرقہ واریت. ابھی آپ کو مولانا نے بھی بتایا، میں بھی عرض کر رہا ہوں، جیسے حکومت خلاف ہے تم خلاف ہو. میں اپنے سندھ کے اتنے بڑے مدرسے میں بیٹھ کر، اللہ کی عدالت میں گھر میں بیٹھ کر، اپنی جماعت میں بیٹھ کر میں قسم کھا کر کہتا ہوں فرقہ واریت پر میں لعنت بھیجتا ہوں. لعنت، فرقہ واریت پر میں لعنت بھیجتا ہوں. کرو لعنت. پہلے حکومت کو کہو فرقہ واریت کا ترجمہ تو سمجھو. فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کہتے ہیں مکمل دین کے مقابلے میں جو نیا فرقہ بنائے، فرقہ بندی کرے، اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. میں فرقہ واریت پھیلانے والے مولوی پر، خطیب پر، فرقہ واریت پھیلانے پر لعنت بھیجتا ہوں. ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. ہم اسی 30 پارے قرآن کا مدرسہ چلا رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مکہ مدینہ میں قرآن نازل ہوا. سنی حنفی دیوبندی اپنی مسجد میں وہی اذان دے رہا ہے جو حضرت بلال نے دی. معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اذان دی، ہم وہی اذان پڑھا رہے ہیں، وہی اذان دے رہے ہیں. ہماری نماز کے اوپر محمد عربی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. اللہ کی قسم ہم اسی کلمے کی پوری دنیا میں دعوت، محنت، تبلیغ دے رہے ہیں جو کلمہ محمد عربی نے ابو بکر صدیق کو پڑھایا، عمر فاروق اعظم کو پڑھایا، عثمان غنی مولا علی شیر خدا کو پڑھایا، 2.5 لاکھ صحابہ کو پڑھایا. ہمارا جنازہ، اذان، نماز، قرآن، درود، کلمہ، سنت، واجب، مستحب، فرض، سنی حنفی دیوبندی کے ہر مسئلے پر محمد عربی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے صلی اللہ. فرقہ واریت کے مجرم وہ لوگ ہیں، ان کی اذانیں دیکھو. ایک فرقہ اذان شروع کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ مجرم ہے فرقہ واریت کے. ایک فرقہ اذان دیتا ہے علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ اذان نہ مکہ میں ہے، نہ مدینہ میں ہے، نہ 35 عرب ملکوں میں ہے، صرف ایران میں ہے. پاکستان اور ایران کا نام دین نہیں ہے، دین کا مرکز، قرآن کا مرکز، حدیث کا مرکز مکہ مدینہ ہے. پوری دنیا کا مطالعہ کرو. ہم بھی فرقہ واریت کے خلاف ہیں. ہم فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے، وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں جو مکمل قرآن محمد عربی پر نازل ہوا. آپ ساری دنیا کو بتاؤ دین کے 3 ذریعے ہیں، دین کے 3 ذریعے ہیں. دین بھیجنے والا اللہ، قرآن بھیجنے والا، دین لینے والا محمد رسول اللہ. محمد عربی سے قرآن پڑھ کر دین لے کر امت کے دروازوں پر پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. پاکستان کا جو مجتہد، جو خطیب، جو لیڈر کہے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بغیر مومن بننا چاہتا ہوں، قیامت آ سکتی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بغیر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. میں اپنے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ کر کے کہتا ہوں اللہ نے پہلے پارے میں چیلنج کیا ہے، جس مرد عورت نے اپنا خاتمہ ایمان پر کرانا ہے، جس نے مومن بننا ہے، مومن بننا ہے، مومن رہنا ہے، ایمان کی دولت بنانی ہے، اللہ فرماتے ایمان وہ قبول ہوگا جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے ایمان کی طرح ہوگا. نعرہ تکبیر.
ایمان قرآن کا ذریعہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کے دروازے کے بغیر محمد عربی کا دروازہ نہیں ملے گا. محمد عربی کی غلامی کے بغیر اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئے گی. صاف قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہمارے علماء ہند میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، بڑے ادیب تھے، علماء جانتے ہیں. لکھنؤ میں، دہلی میں، ہندوستان میں جلسے کیے. مولانا ابوالکلام آزاد یہ آیت پڑھ کر سٹیج پر رو رہے تھے. علماء کرام مولانا آزاد کہہ رہے تھے میں حیران ہو رہا ہوں، کسی کو کسی کی بلڈنگ مکان پسند ہے، کسی کو کسی کی دکان پسند ہے، کسی کو کسی کا سامان پسند ہے. مولانا آزاد نے فرمایا میں حیران ہوتا ہوں صحابہ کا اللہ کو ایمان پسند ہے. مکان سامان سے بڑی دولت ایمان ہے. ابو بکر عمر عثمان علی کی غلامی کی برکت سے ہمیں قرآن نصیب ہوا. صدیق و عمر کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو قرآن نصیب نہیں ہوا. سب سے بڑی دولت قرآن ہے. کہو ٹھیڑی والوں جو قرآن سے محروم ہے وہ رحمت سے محروم ہے، جو قرآن سے محروم ہے وہ جنت سے محروم ہے. وہ وی سی آر دیکھنے والے نوجوانوں، وہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے عاشقوں، وہ ٹی وی کے ڈراموں میں اپنا وقت تباہ کرنے والے نوجوانوں، مہربانی کرو توبہ کر کے مسجد میں آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کرکٹ کے سکور کی وجہ سے قرآن سے محروم ہو کر یہودیوں کی موت مر جاؤ. یہ یہودیوں کی کھیل ہے، یہ یہودیوں کی بدماشیاں ہیں. ہم مسلمانوں کی ماؤں کے بیٹے ہیں، ہمیں یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہود نصارہ اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مسجد کے دشمن، ختم نبوت کے دشمن. اور نوجوانوں، او وی سی آر دیکھنے والے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ رحمت کو چھوڑ کر لعنت کی طرف جا رہے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں، اسلام رحمت ہے، نبی رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، مسجد رحمت ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ رحمت کو چھوڑ کر پیسے دے کر لعنت خرید کر رہے ہو. قرآن کے دروازے پہ آؤ. سارا دن مولوی تمہیں بتا رہے قرآن رحمت ہے. کہو قرآن، کہو قرآن. اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہمارا نبی رحمت ہے. کہو ہمارا نبی. نبی کی شریعت، محمد عربی کی ولادت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی اطاعت، نبی کی امت، نبی کا طریقہ روزانہ سنتے ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. عجیب بات ہے، انگریز اپنی بدماشیوں سے تنگ آ کر کلمہ پڑھ کے محمد کی رحمت میں سکون حاصل کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مسلمان چند دن کالج میں پڑھ کر انگریز کی غلامی کر رہے ہیں. عورتیں بھی کہتی ہیں انگریزی فیشن، مرد بھی کہتے ہیں انگریزی لباس. ایسا نہ کرو کہیں تم محروم ہو جاؤ اور ان کو کلمہ نصیب ہو جائے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور گھروں میں بیٹھنے والی بیبیاں، خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو گیا تو کتی سے بھی بدتر موت مر جاؤ گی. اسلام قرآن تو عورت کو گھر کی ملکہ بناتا ہے، قرآن تو عورت کو گھر کی رانی بناتا ہے، گھر کی بادشاہ بناتا ہے. لندن امریکہ میں تو عورت کی جانوروں سے بھی بدترین سلوک ہوتا ہے، کوئی عزت نہیں ہے. اسلام عورت کی آواز کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، چہرے کی حفاظت، ناخن کی حفاظت. عورت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تم کیوں اپنے نبی کی باغی ہو کر اپنی زندگی تباہ کرتی ہو؟ اللہ کی قسم قرآن غیرت سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے. اللہ کی قسم قرآن میں جنت کا سکون ہے. بات یہ کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے محل میں کھڑے ہیں، یاد ہے؟ بات ختم کریں، آپ نے دل کو کام بھی کرنا ہے، نماز بھی آنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، تیرا سجدہ نہیں چلنے دوں گا. میرا رب موت و حیات کا مالک ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تفسیر میں پڑھو، علماء بیٹھے روزانہ سنتے ہو.
نمرود کہتا ہے ابراہیم اسی نقطے پر تو نے میرا انکار کیا اور فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ کام تو روزانہ میں کرتا ہوں موت و حیات کا۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بلایا، 2 آدمی قیدی بلائے، ایک کا مقدمہ بری ہو چکا تھا، وہ کل رہا ہو رہا تھا، دوسرا پھانسی لٹک رہا تھا، پھانسی کی سزا ہو گئی عدالت سے۔ جس نے پھانسی پہ چڑھنا تھا اس کو نمرود نے کہا جا تو رہا ہو گیا، چلو بھی اس کو رہا کر دو، اور جو رہا